بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جامعہ تعلیم القرآن ایک مشہور دینی درسگاہ ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حدیث کا لیکچر لینے کے لیے ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے، تب قربانی کے بارے میں مکالمہ ایک ہوتا ہے جس کو میں آپ کی پیش نظر کرنے لگی ہوں۔ درسگاہ میں کلاس شروع ہونے سے پہلے حامد اور خالد میں گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر بحث کے اثرات موجود تھے۔ جب مولانا مبشر صاحب حدیث کی کلاس لینے آئے تو انہوں نے لڑکوں کے چہرے کی طرف دیکھا کہ حامد اور خالد کے چہرے پر تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حامد نے کھڑے ہو کر کہا، مولانا صاحب، خالد کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے بقرہ عید کے لیے قربانی کے لیے جو بکرا لائے ہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہر سال بقرہ عید میں بکرے کی قربانی کرتے ہیں، اس سال بھی قربانی کریں گے، قربانی کیسے نہیں ہوگی؟ مولانا نے خالد سے پوچھا کہ خالد تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ خالد نے کہا، جی ہاں مولانا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے اور غیر مسلم کو قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حامد کے ابا جان 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خالد کی بات سن کر مولانا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے خالد سے کہا کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے تمہارے پاس کوئی اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کس بنیاد پر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حامد کے ابا جان کی بکرے کی قربانی نہیں ہوگی؟ خالد نے کہا، مولانا صاحب، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز ڈھا دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، جس کا دین نہیں ہے اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ حدیث بھی تو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نماز کا ترک کرنا بندگی اور کفر کے درمیان کی چیز ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرہ اسلام میں چلا جاتا ہے، ایسے آدمی کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا نے پوچھا، صرف یہی 2 حدیثیں تمہارے پاس دعوے کی دلیل کے لیے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ خالد نے کہا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے جانور کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اور نیت پہنچتی ہے جو تمہارے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے اس کے اندر تقوی اور اچھی نیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جب قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تقوی ہی نہیں پہنچے گا تو پھر اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا نے پوچھا کہ کوئی اور دلیل بھی ہے؟ خالد نے کہا، قربانی کرتے ہوئے ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا عہد کرتے ہوئے پڑھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے وہ دراصل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل اس کی باتوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے حامد سے کہا کہ کہو میاں حامد، خالد نے اپنے دعوے کی دلیل کے لیے کتنی ساری باتیں کہی ہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس بھی تمہارے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ حامد نے کہا، مولانا صاحب، خالد کی بات تو سب درست ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بے نمازی مسلمان ہیں قربانی کرنے والے ہیں کیا ان کی پھر قربانی ہوتی نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو جمعے کے خطبے میں یا دوسری تقریروں میں مولانا لوگ حضرات کو، مسلم امت کے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بتانی؟ مولانا نے کہا، دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو کوئی دینی فرد یا دینی ادارہ اس کی پکڑ نہیں کر سکتا، فوراً حکومت اور قانون اس کے بے دینی کی حمیت کو سامنے آ جائے۔ کسی کے ساتھ مذہب پر عمل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔
مسلمان اس سہولت کا فائدہ اٹھا کر فاسق اور فاجر جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کو یہ بات نہیں کہہ سکتا جو خالد کہہ رہا ہے۔ جو کچھ خالد کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے نبی کے نزدیک ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کی قربانی، کیا ایسے لوگوں کی قربانی یا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کے بقرہ عید، جمعہ کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کے حج، ان کے صدقے، ان کے عمرے، ان کی خیرات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جہاں تک علماء اور خطیب مقرروں کا سوال ہے تو اس معاملے میں بھی وہ قصوروار ہیں کہ ان کو ملت کے افراد کو یہ بات صاف صاف بتانی چاہیے تاکہ لوگ خبردار ہوں، عمل کریں یا نہ کریں، ہر فرد کی پھر اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن دین اور شریعت کی اصلاح کے احکام بتانا اور عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے۔ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی عوام کو دین و شریعت کا صحیح علم نہیں دیتے وہ گناہ گار ہیں، اور آخرت میں ان پر بھی سخت سزا ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ مولانا کی بات ختم ہوتے ہی داؤد کھڑا ہو جاتا ہے اور اس نے مولانا سے پوچھا، میرے ابا جان ہر سال بکرے کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس سال ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ گھر میں بکرے کی قربانی نہیں کر رہے۔ امی نے کہا چلو بڑے جانور کی قربانی کر لیتے ہیں تو اس پہ کم خرچ آئے گا۔ میرے ابو جان نے کہا کہ نہیں، بڑے جانور کی قربانی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے، اس طرح سے تو معاشرے میں میری انسلٹ ہوگی کہ یہ لوگ غریب ہو گئے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی یہ شخص دکھاوے کی قربانی کرتا ہے، اس کی نیت اور تقوی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، وہ اپنے بڑا پن اور بلے بلے کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے کہ میں چھوٹے جانور کی، بکرے کی قربانی کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھو جب بات چھڑ گئی ہے تو مجھے بھی بتانا ہوگا ورنہ میں بھی گناہ گار ہوں گا، کیونکہ اصل میں تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قربانی کرنے کی تکمیل نہیں کر رہے، بلکہ وہ سماج میں اپنی شان کو بڑھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ بکرے کی قربانی کی جگہ اگر وہ بڑے جانور کی قربانی کر لیں تو ان کی قربانی قبول ہوگی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میری معاشرے میں دکھاوا نہیں ہوگا، بڑا پن نہیں ہوگا۔ لوگ آج کل تو بڑے بڑے جانور لے کے ان کی تصویریں، سیلفیاں لے کے واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ وہ قربانی نہیں، وہ دکھاوا ہے، بلکہ یہ تو شرک ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل نہ کرے وہ شرک کرتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا، اور یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو بات تو بہت کڑوی ہے لیکن حامد بالکل بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مولانا نے بات کو ختم کیا تو اتنے میں راشد کھڑا ہو گیا۔ راشد نے کہا کہ میرے گھر میں بھی یہی معاملہ ہے، میرا بڑا بھائی جو ہر سال 60-70 ہزار روپے کا بکرا لے کر قربانی کرتا ہے اور ہر بار اس کی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن آپا نے کہا کہ کم پیسوں والے 2 جانور ہم بکرے کے لیے کر لیتے ہیں، اس طرح سے ان کا گوشت زیادہ ہوگا، زیادہ لوگوں کے زیادہ گھروں میں جائے گا اور ہر غریب کو گوشت پہنچے گا۔ لیکن میرا بھائی اس بات پہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں میں بڑا جانور ہی کہوں گا، یعنی وہ بھی دکھاوے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا ہماری بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مولانا نے کہا ہاں بیٹا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ کی آپا ٹھیک کہہ رہی ہے کہ دکھاوے کی بات نہیں کریں، 2 جانور کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کہہ رہی ہے، لیکن آپ کا بھائی جو ہے وہ دکھاوے کی بات کر رہا ہے، اس میں اس کا نیت، خلوص اور تقوی نظر نہیں آتا۔ جانور انسان کو جیسا بھی میسر آ جائے وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، دکھاوے میں آ کے بڑے جانور کے لیے آپ پابند نہ رہیں بلکہ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق قربانی کریں۔ پھر شاہد کھڑا ہو گیا۔ شاہد نے کہا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حرام کے پیسوں سے قربانی کرتے ہیں۔ انسان جو ہے کسی پر ظلم کر کے پیسے بٹور لیتا ہے، یا دوسروں کا حق غصب کر کے پیسے ان سے لوٹ لیتا ہے، یا دوسروں کو تنگ کر کے ان سے پیسے بٹور لیتا ہے، یا کسی سے فراڈ کے ساتھ پیسے لے لیتا ہے، اور وہ جو حق کے ساتھ کسی سے جو اس نے پیسے اور جو پیسے اس نے کسی کا حق غصب کر یا فراڈ کے ساتھ لیے ہوتے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ پھر وہ
उन पैसों के साथ फिर वो अगर कुर्बानी खरीद कर कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए लोगों से ज़्यादा नफ़ा लेते हैं और वो उनसे ज़्यादा पैसे मार लेते हैं। दूसरों का हक मारने से मराद ये है कि बाज़ फैमिली के 10 अफराद हैं और सिर्फ 2 लोग ही हैं, उस फैमिली के बाकी लोगों का भी हिस्सा खा रहे हैं, या उनकी फैक्ट्री है या जायदाद है, सिर्फ 2 लोग ही वो हिस्सा खाई जा रहे हैं, बाकी 8 लोगों को वो हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो हराम का माल वो 2 लोग खा रहे हैं। उस हराम के माल से अगर वो कुर्बानी खरीद के कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी की होने के बावजूद भी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। उन लोगों को हराम की ऐसी लत पड़ी होती है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, यतीमों और बेवाओं की खिदमत भी करते हैं, लेकिन हराम के माल से ये सब कुछ करने वाले शख्स का ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना यतीम को दिया हुआ माल पैसा उसके किसी काम आएगा, वो सब उसके लिए कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ हराम के माल से किया है। जाहिद खड़ा हो जाता है। जाहिद ने कहा कि मौलाना साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूदखोर होते हैं, वो सूद के माल से कुर्बानी लेते हैं तो उनकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती। जैसे कि सूद के माल से मुराद ये है कि किसी को 1000 रुपया दे के कहना मैं तुमसे 1200 या 1300 रुपया वापस वसूलूंगा, और जो उसने सूद के पैसे इकट्ठे हुए किए होते हैं उससे अगर वो कुर्बानी करेगा तो उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। साजिद ने कहा कि मौलाना साहब, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी मिल्लत में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी कुर्बानी सिर्फ शरीयत के मुताबिक होती होगी। आम तौर पर तो लोग कहते हैं कि ये जो कुर्बानी है ये सिर्फ़ एक रस्म अदा करने की बात है, ऐसा शौक़ पूरा या अपना शौक़ पूरा करने की है, या शरीयत या अपनी शोहरत और नामवरी कमाने के लिए है कि हम बहुत बड़े बड़े जानवर करते हैं, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप कुर्बानी करते वक्त किस तरह से सोचते हैं? क्या आपकी नीयत और तकवा शामिल होता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मौलाना ने कहा, देखो बात तो बिल्कुल दुरुस्त तुम कह रहे हो, अगर इस सिलसिले में कोई फ़तवा तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन सच्ची बात यही है कि इस वक्त मुसलमान चूँकि शरीयत से आज़ाद और गाफिल हो गए हैं और वो बेदीनी और बेशौरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दीन और शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा। इस बेदीनी के अंजाम में मुसलमान दिन ब दिन नए मसाइल और नए मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। बस अपने मसाइल को जितना हल करना चाहते हो, मसाइल उतने ही उलझते चले जाते हैं। गुनाहगार बंदा जब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेगा, अल्लाह ताला की रहमत उस पर नहीं होगी। अगर गुनाहगार बंदे की कोई दुआ कबूल नहीं होती, बंदा दुआ की तलकीन तो करता है लेकिन गुनाह से बचने की ताकीद नहीं करता। मौलाना साहब ने कहा कि आप अपनी कुर्बानी की नीयत और जज्बे को सुधारें ताकि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करे और उनको दुनिया और आखिरत में उनका अच्छा बदला मिले। कोई भी नेकी आला दर्जे को उस वक़्त तक नहीं पहुंच पाती जब तक आप अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं कर देते। इसलिए जानवर ख़रीदते वक़्त आप ये मत सोचें कि मेरे पास इतने पैसे हैं या इतने हैं, या मैं बड़ा ख़रीदूं या मैं छोटा ख़रीदूं। आपकी नीयत और तकवा होना चाहिए कि मैं ये अल्लाह की राह में कर रहा हूँ, तो अल्लाह उसको कबूल ज़रूर करेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारी नीयतों को अच्छा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल करे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, शायद आपका एक शेयर मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और जाते जाते मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल शाइस्ता स्टूडियो 9 को सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।